السلام علیکم۔ میں سراج احمد انصاری تکمیلی آپ سب کا داستان گوئی کی اس محفل میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ داستان گوئی دراصل ایک ذریعہ ہے کہانی سنانے کا اور کہانی کہنے کا۔ داستان گوئی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک داستان یعنی کہانی اور گوئی مطلب کہنا۔ یہ داستان گوئی کا فن ہندوستان میں باہر سے آیا، لیکن پھر یہاں ہندوستان میں ہی رچ بس گیا۔ 18ویں اور 19ویں شتابدی میں دلی میں اس فن کا عروج ہوا اور یہ فن اپنی معراج پہ پہنچا۔ اس وقت جو کہانیاں یا جو داستانیں سنائی جاتی تھیں وہ زیادہ تر اس میں سب سے اہم داستان جو تھی وہ امیر حمزہ کی داستان تھی۔ اس کے علاوہ طلسم اور اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں، داستانیں سنائی جاتی تھیں۔ جب یہ فن اچھا 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 جب یہ فن لکھنؤ پہنچا تو یہاں پر منشی دھول کشور پریس نے اس کو شائع کرنے کا کام شروع کیا، اور یہ سن 1883 سے یہ کام شروع ہوا اور 1909 تک اس کے پبلشنگ کا کام چلتا رہا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک داستان گو ٹہل ٹہل کر داستان سناتا رہتا تھا اور 5-6 کاتب بیٹھ کر اس کو لکھتے رہتے تھے۔ ویسے تو امیر حمزہ کی داستان بہت لمبی نہیں تھی، لیکن کیونکہ لکھنؤ کے لوگوں میں باتوں کو طول دینے کی بہت عادت ہے تو یہاں کے لوگوں نے اس کو اتنا طول دیا کہ وہ تقریباً 46 جلدوں میں 29 سال میں چھپ کے شائع ہوئی، اور ہر ایک جلد 1000 پیج کی تھی۔ تو اس طرح امیر حمزہ کی داستان جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا فکشن ہے۔ لیکن 1928 میں آخری داستان گو میر باقر صاحب کے انتقال کے بعد یہ فن دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرا جو فنون لطیفہ یا جو دوسرا فن تھا وہ سامنے آ رہا تھا، اور وہ تھا سنیما کا۔ داستان گو کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ منظر کشی اس طرح سے کرتا تھا کہ پوری ویژول، پوری پکچر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی، لیکن جب سنیما آنے لگا تو اس میں زوال شروع ہو گیا۔ لیکن 2005 میں مشہور نقاش شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اس کے ریوائول کا کام کیا، اور ان کے بھتیجے محمود فاروقی صاحب نے اس پہ بہت کام کیا اور داستان گوئی کا سلسلہ پھر سے شروع کیا۔ لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ کلاسیکل داستانوں کے علاوہ جو کنٹمپریری دور حاضر کے جو ایشوز تھے ان پہ بھی داستانیں کہی گئیں۔ تو منٹو پر، سعادت حسن منٹو پر ان کی داستان منٹویت بہت مقبول ہوئی۔ ہمانشو واجپئی کی رانی لکشمی بائی پہ داستان بہت مشہور ہوئی۔ ہمانشو واجپئی لکھنؤ کے بہت بڑے داستان گو ہیں۔ ان کی محفل میں، ان کی داستان گوئی کی نشست میں میں جب شامل ہوا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ جب نیاز نے مجھ سے کہا کہ حکیم عبدالعزیز صاحب کالج کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، تب مجھے یہ تھوڑا خیال آیا کہ اگر اس کو اس شکل میں پیش کیا جائے تو کیسا رہے گا۔ حالانکہ یہ ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ منٹو، ساحر، کیفی، ان کی شخصیتیں بڑی کلرفل ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن حکیم صاحب کی زندگی تکمیل الطب کالج میں آپ کس طرح سے انٹرسٹ پیدا کریں گے؟ تو یہ ایک بڑا مشکل کام تھا۔ دوسرا، صحت، آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، آواز جو ہے وہ کھانسی، نزلہ، بخار، آواز بالکل کام نہیں دے رہی ہے، لیکن اب کیونکہ ڈیٹ بڑھائی نہیں جا سکتی ہے تو کسی طرح سے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو پیش خدمت ہے آپ لوگوں کے سامنے داستان عزیز۔ یہ کیا جگہ ہے دوستوں، یہ کون سا دیار ہے، حد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے، حد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے۔ یہ حیات کس مقام پہ لے کے آ گئی مجھ کو، یہ حیات کس مقام پہ لے کے آ گئی مجھ کو، حد نہ بس خوشی پہ ہے جہاں، نہ غم پہ اختیار ہے، جہاں حد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے، غبار ہی غبار ہے۔ جمائی ٹولے کی پرپیج گلی
حکیم یعقوب والی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں یادوں کا ایک غبار ہمارے سامنے ابھر کر آ جاتا ہے۔ جب یہ غبار ہلکا ہوتا ہے تو ہمیں ایک بوسیدہ سی عمارت دکھائی دیتی ہے۔ یہ عمارت تکمیل الطب کالج کی عمارت ہے، جو کسی بزرگ کی طرح اپنے چہرے کی جھریوں میں تجربات فن اور علم طب کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی عمارت پر ایک تختی لگی ہوئی ہے سنگ مرمر کی، کہ جس پر بہت دھول پڑی ہے۔ اس دھول کو جب ہم صاف کرتے ہیں تو ہم لکھا پاتے ہیں: مسیحا ثانی ہیں حکیم عبدالعزیز، اب مطب کے لیے ان کے یہ گھر بنا ہے، لکھی کلک اشرف نے تاریخ ہجری، یہ دار الشفا ہے، یہ دار الشفا ہے۔ جب ہم اس گرد کو صاف کرتے ہیں تو ہمارے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے، مار کاٹ اور لوٹ پاٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے سن 1748 کا منظر ابھر آتا ہے کہ جب لکھنؤ سے بہت دور کشمیر میں احمد شاہ درانی کا قبضہ ہو گیا ہے، اور لوٹ مار کے نتیجے میں بہت سے خاندان وہاں سے نکل کر دوسری جگہ آباد ہو رہے ہیں۔ انہی خاندانوں میں سے ایک خاندان مولوی عبدالصمد محدث کا تھا، جو سن 1750 میں کشمیر سے نکل کر دہلی آ کر آباد ہو گیا۔ نواب آصف الدولہ میں مولوی عبدالصمد لکھنؤ تشریف لائے اور محبوب گنج کے ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ یہاں پر وہ نواب محبت علی خاں کے بیٹے کے استاد مقرر ہوئے، لیکن کچھ دنوں بعد آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے غلام نبی انہی محبت علی خاں کے بیٹے کے استاد مقرر ہوئے۔ انہی غلام نبی صاحب کے بڑے بیٹے حکیم محمد یعقوب عہد آصف الدولہ میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ حکیم محمد یعقوب نے طب کی تعلیم حکیم میر محمد مرتاش سے حاصل کی۔ حکیم میر محمد مرتاش کے ہاتھ میں راشے کی شکایت تھی، اس وجہ سے ان کو مرتاش کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن حکیم صاحب کی قابلیت کا عالم یہ تھا کہ جب مریض کی نبض ان کے ہاتھ میں آتی تو دلائل نبض اور احوال بدن سے وہ فوراً واقف ہو جاتے تھے، اور ہاتھ کے راشے کا کوئی بھی اثر ان کی فن نبازی پر نہیں پڑتا تھا۔ حکیم صاحب حکیم میر محمد مرتاش کیونکہ لاولد تھے تو حکیم محمد یعقوب کو ان کی لائق مندی اور ان کی ذہانت کی بنا پر بہت پسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب میرا نام یعقوب سے زندہ رہے گا۔ چنانچہ حکیم محمد یعقوب نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور لائق استاد کی شفقتوں کی بدولت بڑی شان سے فن طب کی دنیا میں قدم رکھا، اور بہت جلد ہی ہر خاص و عام کے دل پہ اپنی حذاقت کا سکہ جما دیا۔ جھوائی ٹولہ علم فن کا گہوارہ بن گیا۔ اس گلستان حکمت کی خوشبو سارے ملک کو معطر کرنے لگی، اور ہر شاہ و گدا جھوائی ٹولہ کے حکیموں کا نام لینے لگا۔ جھوائی ٹولہ میں جس باغ نے نشو نما پائی، جھوائی ٹولہ میں جس باغ نے نشو نما پائی، کیوں نہ ہر غنچہ گل میں ہو اس فن کی حکمت آرائی۔ تقریباً ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں سبھی لوگ جھوائی ٹولہ میں ہی کے کالج میں ہی پلے بڑھے ہیں، تو یہ ہم لوگ کا خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ جھوائی ٹولہ میں پلے بڑھے ہیں، وہاں سے تعلیم حاصل کری ہے۔ حکیم محمد یعقوب حج کے فرائض انجام دینے کے لیے سعودی عرب تشریف لے گئے، لیکن بعد مخالف کی وجہ سے ان کا جہاز ایام حج کے بعد پہنچا، کیونکہ تب پانی کے جہاز سے جایا جاتا تھا۔ لیکن حکیم صاحب نے وہاں سے واپس آنے کے بجائے وہیں پر پورے سال قیام کیا، اور دوسرے سال حج کے جب فرائض انجام دیے تو خانہ کعبہ کا غلاف تھام کر 3 دعائیں مانگی۔ پہلی یہ کہ یا اللہ میرا خاتمہ بخیر ہو۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ میں حج کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہوں اور گناہوں سے محفوظ رہوں۔ تیسری دعا یہ مانگی
کہ میری نسل میں فن طب عرصہ دراز تک باقی رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خوش قسمتی سے ان کی یہ تینوں دعائیں قبول فرما لیں۔ حج سے واپسی کے کچھ دنوں بعد ہی حکیم صاحب انتقال فرما گئے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کی نسل میں ایک سے ایک شاندار طبیب پیدا ہوئے، اور یہ سلسلہ 5 پشتوں تک چلتا رہا۔ انہی حکیم محمد یعقوب کے بیٹے حکیم محمد اسماعیل کے یہاں حکیم عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں فن طب کو اپنے جن لوگوں پر ناز ہے، اس میں حکیم عبدالعزیز کا نام سر فہرست ہے۔ یکم محرم سن 1855 کو علم طب کے افق پر ایک خوبصورت ستارہ جگمگایا۔ لوگوں نے حیرت اور مسرت سے اس کی طرف دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان میں ایک چاندی کی لکیر بناتا ہوا گزر گیا۔ پانی ملے۔ حکیم صاحب نے اپنی تعلیم اپنے بزرگوں سے حاصل کری۔ علم طب کا ہنر اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، اور جو فن سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا اس میں اپنی لیاقت سے اور اپنی حذاقت سے اس میں 4 چاند لگائے۔ حکیم صاحب کی اہمیت کا عالم اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا خاندان فرد اولین حکیم محمد یعقوب کے بجائے آپ کے نام نامی یعنی خاندان عزیزی کے نام سے مشہور ہوا۔ سن 1877 میں آپ کے والد حکیم محمد اسماعیل نے آپ کے مطب کے لیے جھوائی ٹولہ میں ایک شاندار عمارت تعمیر کرائی، اور اس پر ایک سنگ مرمر کی تختی لگوائی جس پر لکھا ہے مسیحا ثانی ہے حکیم عبدالعزیز، اب مطب کے لیے ان کے یہ گھر بنا ہے، لکھی کلک اشرف نے تاریخ ہجری، یہ دارالشفا ہے، یہ دارالشفا ہے۔ حکیم صاحب کا مطب تقریباً 9 بجے صبح شروع ہوتا تھا اور 1 بجے تک چلتا تھا۔ ان کے شاگرد ان کے آس پاس بیٹھے رہتے تھے۔ حکیم صاحب مریضوں کو دیکھتے اور بآواز بلند نسخہ بولتے تھے، اور طلبہ باری باری اپنی باری سے نسخہ لکھ کر حکیم صاحب کے سامنے اصلاح کے لیے پیش کرتے، اور حکیم صاحب اس نسخے کی اصلاح کر کے مریض کو دے دیا کرتے تھے۔ علاج و معالجہ کے سلسلے میں حکیم صاحب کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، جن میں سے ایک واقعہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ لکھنؤ کے ایک نوابزادے کو چیچک نکل آئی، تو انہوں نے بہت سے ڈاکٹر اور حکیموں کا علاج کیا، لیکن ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جب حکیم صاحب ان کے علاج کے لیے پہنچے تو انہوں نے نسخے میں کافور کا اضافہ کر دیا، تو وہاں پر جو اطباء موجود تھے انہوں نے اس پہ اعتراض جتایا اور کہا کہ حمہ جدری میں کافور کا استعمال مضر ہے۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ اس وقت حمہ جدری میں شدید تسمم غالب ہے اور اس کے لیے تریاق کی ضرورت ہے، اسی لیے کافور کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے تاکہ تسمم میں تخفیف ہو اور حمہ میں کمی واقع ہو۔ چنانچہ 1-2 دن بعد ہی فائدہ حاصل ہونے لگا۔ اسی طرح ایک واقعہ ان کے شاگرد حکیم وحاج الحق صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک لالا کے بیٹے نے 8 سال کے بیٹے نے ایک بغیر دستے کا چاقو کا پھل نگل لیا۔ اس نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن علاج کے بعد اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا اور انہوں نے آپریشن کی صلاح دی۔ تو یہ مہاجن صاحب حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے مطب میں حاضر ہوئے، اور حکیم صاحب نے اس بچے کو دیکھا اور چھٹانگ بھر پارا دودھ کے ساتھ پلوایا اور چہل قدمی کرنے کا حکم دیا۔ بچہ آدھا گھنٹہ چہل قدمی کرتا رہا اور اس کا درد جو ہے وہ لہجہ بہ لہجہ نیچے سرکتا رہا۔ جب درد سرک کر ناف کے پاس آ گیا تو حکیم صاحب نے 3 بار حقنہ دینے کا حکم دیا۔ جب تیسری بار حقنہ دیا گیا تو حقنہ دینے کے بعد پہلے پانی، پھر اس کے بعد جو چاقو کا پھل تھا وہ نکلا اور اس کے بعد پارا نکل آیا۔ تو حکیم صاحب کا جو مطب تھا وہ جو لکھنؤ اسکول ہے اس کا طرہ امتیاز تھا،
دو طرح کے اسکول مانے جاتے ہیں، ایک دہلی اسکول اور ایک لکھنؤ اسکول۔ تو حکیم صاحب بقرات کے جو اصول تھے ان کی بنا پر ہی علاج و معالجہ کرتے تھے، اور سب سے پہلے علاج بالغذا سے علاج کرتے تھے، اس کے بعد ادویہ کا استعمال کرتے تھے، اور ادویہ میں بھی مفردات کا علاج مرکبات سے بہتر سمجھتے تھے، اور اس میں بھی نسخے میں کم سے کم اجزاء کا استعمال کرتے تھے، اور کشتہ جات تیسرے اور چوتھے درجے کی ادویہ ان کا استعمال تو نہ کے برابر تھا۔ حکیم صاحب بہت ہی نازک طبع اور خوددار آدمی تھے، اور ان کے رعب و جلال کا عالم یہ تھا کہ بڑی سے بڑی شخصیت بھی ان کے سامنے حاضر ہونے سے گھبراتی تھی۔ حکیم صاحب زیادہ تر درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، علاج سے باہر لکھنؤ جانا بھی زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور لکھنؤ میں اس وقت ان کی فیس 16 روپے، صوبے میں یعنی لکھنؤ کے باہر اور صوبے کے اندر 500 روپے، اور صوبے کے باہر 1000 روپے یومیہ تھی۔ حکیم صاحب نے مطلب کے علاوہ درس و تدریس کو بھی پوری توجہ دی، اور ان کا درس و تدریس کا ان کا حلقہ بہت جلد ہی بہت مشہور ہو گیا، اور نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان اور بخارا اور دوسرے ملکوں سے بھی طلبہ ان کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ حکیم صاحب کو قانون شیخ، القانون فی الطب پوری حفظ تھی، اور کلیات کے درس میں وہ بے مثال تھے۔ ان کے درس میں مولانا بھی بڑی کثرت سے، علماء بھی بڑی کثرت سے شامل ہوتے تھے۔ ایک بار استاد العلماء مولوی لطف اللہ علی گڑھی صاحب ان کے درس میں بغیر اطلاع کے شامل ہوئے، اور ان کا درس سنتے رہے خاموشی کے ساتھ۔ جب حکیم صاحب کا درس ختم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ حکیم صاحب، میں نے جیسا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا، اور میں نے دلی میں حکیم عبد المجید خان کا بھی درس سنا ہے، لیکن آپ کا درس مثالی ہے۔ اسی طرح حکیم عبداللہ خیر آبادی بھی ان کا درس سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت ہندوستان میں فخر الحکمہ اور تاج الاطباء ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کی مثال ملنا مشکل ہو جائے گی۔ آپ کے بارے میں آغا ہوش لکھنوی نے ایک شعر کہا ہے: استاد کامل ہیں، نام ہے عبدالعزیز ان کا، نہ سمجھو شیخ لاسانی، وہ ہیں شیخ لافانی۔ تو ان کے مطلب کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور ان کا درس و تدریس بھی بہت مشہور تھا۔ اب کچھ حکیم صاحب کی ذاتی زندگی میں بات کرتے ہیں۔ حکیم صاحب کے علمی اور فنی خصوصیات کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب اپنے بے تکلف جو دوست تھے ان کے ساتھ شبینہ نشستی کا بھی شوق رکھتے تھے، اور عشاء کے بعد قریب 10 بجے تک ان کا یہ دوستوں کے ساتھ ان کا یہ بے تکلف دور چلتا تھا۔ ان کے دوستوں میں حکیم نواب ننھے، آغا ہوش لکھنوی، نواب چھمن، یہ سب تقریباً روز ہی شامل ہوتے تھے، اور اس میں پان تمباکو اور حقے کا دور چلتا تھا۔ موسم سرما میں چائے کا استعمال ہوتا تھا، موسم گرما میں شربت سے خاطر تواضع کی جاتی تھی۔ صبح کو حکیم صاحب ناشتے میں چائے، شیرمال جو لکھنؤ میں بہت مشہور ہے، چائے، شیرمال، بالائی اور انڈے کی 2 زردیاں استعمال کرتے تھے۔ سہ پہر کو شام میں نمکین چائے استعمال کرتے تھے، اور رات میں سوتے وقت 11 بادام، 5 کالی مرچ مصری یا منقے کے ساتھ ضرور استعمال کرتے تھے۔ پان، جیسے بتایا، پان اور تمباکو کا ذوق رکھتے تھے، لیکن حقے کا استعمال محفل میں رہتا تھا، لیکن حقے کا استعمال کبھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بہت ہی جامع زیب رہتے تھے، سر پر مخملی بیضوی ٹوپی،
اور اچکن جس میں کمر توئی لگی ہوتی ہے وہ ان کا خاص لباس تھا۔ کبھی کبھی سیاہ عبا بھی زیب تن فرماتے تھے، اور پاؤں میں بکسوے دار کالا جوتا اور ہاتھ میں عصا رہتا تھا۔ ان کے شاگرد حکیم میر محمد حسین صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب بہت حساس آدمی تھے، اور ان کی حساسیت کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار طلباء کے ساتھ حکیم صاحب درس میں مشغول تھے تو ان کے بہار کے ایک دوست، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، تو حکیم صاحب نے ان سے دریافت کیا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہاں رمجھم بارش ہو رہی ہے، اگر میں اپنے گھر پہ ہوتا تو گھر پہ ہمارے گلگلے بن رہے ہوتے اور میں گلگلے کھا رہا ہوتا۔ تو حکیم صاحب نے وہ بات سنی اور اس کے بعد پھر اپنے درس میں، اپنے لیکچر میں مشغول ہو گئے، اور درس کے اختتام کے بعد حسب معمول اپنے دولت خانے تشریف لے گئے۔ 1 گھنٹے بعد ملازم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر سارے طلباء کو بلا لاؤ۔ اب حکیم محمد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ سکتے میں آ گئے کہ کیا ماجرا ہے کہ حکیم صاحب نے سب کو اپنے گھر بلایا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ ڈرتے ڈرتے حکیم صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں پر تمام لوازمات کے ساتھ گلگلے کا بھی انتظام تھا، تو سارے طلباء نے وہاں گلگلے کھائے، اور ساتھ میں حکیم صاحب نے بھی وہاں گلگلے نوش فرمائے طلباء کے ساتھ۔ حکیم مسیح الزماں ایک اسی طرح کا ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ اطباء جماعی ٹولہ کھانے پینے کے بہت شوقین تھے، اور وہ بالعموم پرہیز دوسروں کو تو بتاتے تھے لیکن خود پرہیز سے دور رہتے تھے۔ ان کی حکیم عبدالعزیز کی ایام جوانی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حکیم صاحب کو حمہ اعجامیہ ہوا تو اس میں حکیم صاحب کو لرزے کا دورہ آتا تھا، بخار کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ ہوتا تھا، تو ان کو لحاف اڑانا پڑتا تھا۔ حکیم صاحب لحاف اوڑے لیٹے تھے اور اندر سے کٹر کٹر کی آواز آ رہی تھی، تو لوگوں نے سوچا کہ لگ رہا ہے عبدالعزیز کو پھر دورہ پڑا ہے، لیکن جب لحاف ہٹا کے دیکھا گیا تو عبدالعزیز صاحب حلوہ سوہن کھا رہے تھے چھپا کر۔ تو اس طرح وہ کھانے پینے کے ان چیزوں کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ آواز میں تھوڑا دقت ہے۔ ہاں ہاں جی جی جی، اب جو بات ہے وہ تو پوری کرنی پڑے گی کیونکہ اسی کے لیے سارا انتظام ہوا ہے۔ بہرحال ان تمام حکیم صاحب کی ذاتی، علمی اور درسی خصوصیات کے بعد ان کا جو سب سے اہم کارنامہ تھا وہ تکمیل الطب کالج کا قیام تھا، اور یہ اس نے جو ہے ہندوستان میں ایک اس کا طلباء کا اور جو طب کو حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے لیے نقشہ بدل دیا۔ یوں تو حکیم صاحب کے ذہن میں باقاعدہ طور پر طب کی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ قائم کرنے کا خیال عرصے دراز سے تھا۔ ان کے ذہن میں اس کے خاکے بنتے اور مٹ جاتے تھے، لیکن کبھی وسائل تو کبھی مسائل اس کو پیچھے ڈھکیل دیتے تھے۔ اسی طرح اسی کو ذہن میں لے کر حکیم صاحب آرام فرما رہے تھے تو حکیم صاحب نے خواب میں اپنے پیر و مرشد مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ عزیز تم ایک طبی مدرسہ قائم کرو اور میری طرف سے یہ اشرفی بطور چندہ اس میں شامل کرو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس اشرفی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم سب تکمیلیوں کی کمائی میں شامل ہو رہا ہے، اور وہ آج تک شامل ہے اور انشاءاللہ شامل ہوتا رہے گا، اور اسی کی بدولت ہم لوگ ہندوستان میں کہیں بھی ہیں اپنا کامیابی کا جھنڈا پھہرا رہے ہیں اور علم طب کی روشنی بکھیر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ بہرحال حکیم صاحب جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے اپنے چھوٹے بھائی حکیم عبد الرشید، اپنے بیٹے حکیم عبد الحفیظ، حکیم عبد الحمید، اپنے بھتیجے حکیم عبد المجید اور حکیم عبد المعید کو بلایا، اور خواب کا ذکر فرماتے ہوئے بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں اس کی تکمیل چاہتا ہوں۔ چنانچہ 1902 جولائی میں حکیم صاحب کے ذاتی مکتب اور گھر کے کچھ حصوں میں تکمیل الطب کالج کا قیام عمل میں آیا۔ خوب موضوع ہے جو تکمیل الطب اس کا نام ہے، خوب موضوع ہے جو تکمیل الطب اس کا نام ہے، واقعی تکمیل طب اس مدرسے کا کام ہے۔ ویسے تو 2 جولائی 1902 کو
تکمیل الطب کا قیام ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر ایڈمیشن کا، داخلے کا سلسلہ 1903 سے شروع ہوا، اور 25 جون رجسٹر کے یہاں پر ایک لائبریری میں رجسٹر رکھا ہے، اس رجسٹر کے مطابق 25 جون 1903 کو حکیم محمد حسین ساکن بابو پور ضلع سیتاپور کا داخلہ ہوا۔ اس طرح وہ پہلے تکمیل الطب کالج کے طالب علم تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ لگاتار چلتا چلا آ رہا ہے، اور قطار در قطار طالب علم یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ قریب صبح یوں پھیلے پڑے ہیں اوس کے قطرے، قریب صبح یوں پھیلے پڑے ہیں اوس کے قطرے، چمن سینچا ہے گویا باغبان آب گوہر سے، چمن سینچا ہے گویا باغبان آب گوہر سے۔ سن 1904 میں اس کے قائم ہونے کے بعد ایک عظیم الشان جلسہ کا منعقد کیا گیا، جس میں مولانا عبدالحلیم شرر، گزشتہ لکھنؤ جو ان کا ناول ہے اس کے رائٹر، اس کے انہوں نے صدارت کی، اور انہوں نے ایک ریزولوشن پیش کیا۔ وہ ریزولوشن اس جلسے میں اتفاق رائے سے پاس ہوا، اور ایک بہت بڑا طبقہ تکمیل الطب کالج کے ساتھ جڑ گیا۔ میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہ شعر جس شاعر نے کہا ہے وہ بھی تکمیلی ہے، یعنی اسرار الحسن خان، یعنی مشہور گیتکار مجروح سلطان پوری، کہ جن کو دادا صاحب پھالکے کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سنیما کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے دادا صاحب پھالکے، اس ایوارڈ سے مجروح سلطان پوری کو نوازا گیا۔ اسی طرح ایک اور دوسرے شاعر ڈاکٹر ساغر اعظمی، ہو سکتا ہے شاید کوئی ان کے بیچ کا یہاں پہ موجود ہو، تو وہ بھی تکمیلی ہی ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز احمد خان، وہ بھی تکمیلی ہیں، جنہوں نے مشہور غزل کہی ہے، پھولوں سے ہیں بدن ان کے کاٹے ہیں زبانوں میں، شیشے کے ہیں دروازے پتھر کی دکانوں میں، کشمیر کی وادی میں جو پیپرتا نکلے ہو، آگ لگاؤ گے کیا برفیلی چٹانوں میں۔ ہاں، تو اس طرح ایک سے ایک طلبہ بھی یہاں سے نکل کر انہوں نے بہت نام روشن کیا تکمیل الطب کا۔ تو اس طرح ہندوستان میں باقاعدہ طور پر طب کی تعلیم کے لیے کالج کو قائم کرنے کا سہرا حکیم عبدالعزیز کے سر بنتا ہے۔ آج تکمیل الطب کالج جھوائے ٹولے کی پرپیش گلیوں سے نکل کر اس کرۂ ارض پر شان سے سینہ تانے کھڑا ہے، اور ایک تابناک مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ہم سبھی لوگ اس بلڈنگ کو دیکھ کر ہمارا سینہ خوشی سے بھرا جا رہا ہے۔ حکیم صاحب کالج کے قیام کے کچھ عرصے کے بعد فریضہ حج انجام دینے کے لیے تشریف لے گئے، اور حج سے لوٹنے کے بعد جب بمبئی میں وہ حج کے بعد واپس لوٹے تو ان کا بہت زبردست خیر مقدم ممبئی میں کیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ لکھنؤ تشریف لائے تو لکھنؤ کا پورا پلیٹ فارم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جب حکیم صاحب کی سواری نخاس پہنچی تو طلبہ نے جو ان کے شاگرد تھے ان کی سواری کے گھوڑے کھول دیے، اور گھوڑوں کی جگہ پہ خود ان کی سواری کو اپنے کندھے پہ لاد کر کھینچ کر ان کے دولت خانے جھوائے ٹولے تک لے کر آئے۔ یہ حکیم صاحب کی مقبولیت کا عالم تھا۔ حکیم صاحب ورزش کے بہت عادی تھے اور روز ورزش کیا کرتے تھے، لیکن حج سے واپسی کے بعد وہ صرف مقدر گھمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حکیم صاحب مقدر گھما رہے تھے، ان کو فالج کا پہلا حملہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کے چھوٹے بھائی حکیم عبدالعزیز نے ان کا علاج کیا۔ کچھ دنوں بعد حکیم صاحب چھڑی ٹیک کر چلنے لگے۔ حکیم صاحب نے علاج کے دوران یہ فرمایا کہ تقریباً 4 مہینے 10 دن کے بعد بحران واقع ہوگا، اگر اس سے نجات مل گئی تو پھر صحت حاصل ہوگی، نہیں تو بہت مشکل ہے۔ اور ٹھیک یہی ہوا۔ ٹھیک 4 مہینے 10 دن بعد حکیم صاحب 11 بجے یخنی پلاؤ نوش فرما رہے تھے، ان کے اوپر فالج کا دوسرا حملہ ہوا۔ حکیم صاحب بے ہوش ہو گئے اور اسی روز بعد مغرب انتقال فرما گئے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کلی جب مرتی ہے تو پھول بن جاتی ہے، پھول جب مرتا ہے تو پھل بن جاتا ہے، پھل سے ایک نیا بیج نکلتا ہے۔ جب وہ زمین کی گہرائیوں میں جا کر دم توڑتا ہے
اور رہے گا۔ اس میں ہم بھی شامل ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں حکیم عبدالعزیز بھی شامل ہیں۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے بیچ موجود ہیں، یادوں کی شکل میں، اشکوں کی شکل میں، دھڑکتے ہوئے دل کی شکل میں، اور اس تکمیل الطب کالج کی شکل میں۔ 13 اکتوبر 1911 کو 57 برس کی عمر میں حکیم صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور پورے ہندوستان میں اس کا شوق منایا گیا۔ شعراء اور ادیبوں نے قطعات اور مرثیے کہے، رسالے اور اخبارات نے ایڈیٹوریل چھاپے۔ دین دیال افق نے ایک مرثیہ لکھا جس کے شعر کچھ اس طرح سے ہیں: تھا مسیحائی کا شہرا عالم ارواح تک، تھا مسیحائی کا شہرا عالم ارواح تک، اس لیے جنت میں روح پاک بلوائی گئی۔ ہو گیا لقمہ کے علم و طب کا ہو گیا لقمہ کے فن طب کا خاتمہ، ہو گیا لقمہ کے فن طب کا خاتمہ، ہو گیا لقمہ کے فن طب کا خاتمہ۔ بو علی کی فکر افلاطوں کی دانائی گئی، لکھنؤ میں غل ہے دنیا سے مسیحا اٹھ گیا، زندگی تھا نام جس کا ہو گئی آئی گئی، زندگی تھا نام جس کا ہو گئی آئی گئی۔ حضرت عیسیٰ پہ تاریخ بولے اے افق، حضرت عیسیٰ پہ تاریخ بولے اے افق، یہ دل آج اداس ہے کہ مسیحائی گئی، یہ دل آج اداس ہے کہ مسیحائی گئی، یہ دل آج اداس ہے کہ مسیحائی گئی۔ شکریہ۔